نحمده ونصلي على رسول الكريم. نہیں، پیچھے پیچھے باب نہیں شروع ہوگی. ہاں بس اس سے پچھلا صفحہ ہوگا. ہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الکریم. دین کے طالب علموں کے ساتھ خیر خواہی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علماء صحابہ، تم نے مجھ سے دین کو حاصل کیا، آگے لوگ تم سے اس کو حاصل کریں گے، اور بجا طور پر یہ خیال کر کے کہ تمہارے اقوال و افعال میرے اقوال و افعال کے موافق ہیں، لوگ بلا شبہ اقوال و افعال میں تمہاری پیروی کریں گے، اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے لوگ تمہارے پاس اطراف عالم سے آئیں گے. تو جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے بارے میں میری طرف سے خیر خواہی کی وصیت اپنے پلے باندھ لو. یہ جو بریکٹ کے اندر حصہ ہوتا ہے، بین القوسین ہوتا ہے، وہ تشریحاتی جملے ہیں، تشریحاتی کلمات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ترجمہ ہے حدیث کا. تو اصل تو حدیث یہی ہے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، اور لوگ دور دراز سے تمہارے پاس سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. تو جب وہ آئیں تو ان کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، خیر خواہی کا معاملہ رکھنا. تو تشریح میں یہ فرما دیا حضرت نے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ علم ان سے سیکھا، اور وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال میں ان کے تابع ہیں، تو وہ ان سے علم حاصل کرنے کی اسی طرح ان کے سلسلہ چلا. تو بعد میں جو لوگ اب عالم بن رہے ہیں، دین کے علم حاصل کر رہے ہیں، تو لوگ بھی ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ اس سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے. تو اب جو بھی اس علم کا حامل ہے اس کو بھی یہی اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک وصیت فرمائی کہ فاستوصوا بہم خیرا، کہ خیر کی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں، تم خیر کی وصیت کو قبول کرو ان کے بارے میں، کہ جو بھی ان کے ساتھ، جو بھی تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، خیر خواہی کا جو ہے نا وہ سلسلہ اپنے پلے باندھ. اس کتاب ہے نہیں ہے، دوسری کتاب ہے. قیامت تک دین کی حفاظت کا انتظام. ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر صدی پر ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں. کہ ہر صدی میں ایسے لوگ اللہ جل شانہ بھیجتے جن کو مجدد کہا جاتا ہے، جو امت کے لیے اس دین کی تجدید کرتے ہیں. اور مجدد کون ہوتا ہے؟ درمیانی عرصے میں اہل بدعت جو بدعات ایجاد کرتے ہیں، اور گمراہ لوگ اپنی گمراہیوں کے لیے جو غلط تعویلیں اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا باطل ہونا کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور اپنی کوششیں اس پر لگا دیتے ہیں کہ صحیح دین ہی کو رواج ہو. غلط فہمیاں اور غلط تعویلیں اور باطل عقیدے ان کو ختم کرتے ہیں، اور دین کو امت کے لیے پھر سے صاف اور واضح کر دیتے ہیں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کے دلوں اور سینوں سے علم کو کھینچ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ جب کسی علاقے میں کوئی صحیح عالم باقی نہیں رہتا یا بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں تو لوگ ناقص اور خود ساختہ علم کے دعوے داروں کو، جو حقیقت میں جاہل ہیں، اور اہل حق علماء ان پر
ان کے علم پر مطمئن نہیں ان کو اپنا دینی بزرگ اور رہنما سمجھ لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ پھر جب ان جاہلوں سے دین کی باتیں اور دین کے مسائل پوچھے جاتے ہیں یا وہ خود ہی لوگوں کو دین کی باتیں اور مسائل بتاتے ہیں تو وہ بغیر علم کے غلط سلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دین کا علم ختم ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس اٹھا لیتے ہیں۔ تو جو معتبر مضبوط علم جاننے والے لوگ جب اللہ اس دنیا سے ختم ہو جائے ان کو اللہ اپنے پاس بلا لے تو علم کو اٹھانے کی یہ صورت ہوگی، حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ جاہلوں کو اپنا بزرگ مان کر ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ جو بتائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے فتویٰ دے رہے تھے تو ان کو خود گناہ ہوگا، اب خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ باب نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ اصل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تب تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، بعد میں حادث نہیں ہے، بعد میں پیدا نہیں ہوئے، کہ ایسا زمانہ نہیں تھا جس میں اللہ نہیں تھے، کوئی ایسا زمانہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ یہ مان لینا کہ کوئی چیز بنی ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی بنانے والا ہوگا، وہ بعد میں بنی ہوگی، کوئی ایسا زمانہ ہوگا کہ وہ جس وقت نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ کے بارے میں ایسی بات کو تصور کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ سوال ہی صحیح نہیں کہ اللہ کب سے ہیں، اللہ کب پیدا ہوئے، اللہ کو کس نے بنایا، غلط، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، آسمان زمین کائنات بہت بعد میں تو بنی ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہیں، ہمیشہ سے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان ناسا من اہل الیمن قالوا یا رسول اللہ جئناک لنتفقه في الدین ولنسألك عن لهذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذکر كل شيء۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، اہل یمن میں سے کچھ لوگ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ دین کا فہم حاصل کریں اور آپ سے اس عالم اور کائنات کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں کہ کیسے ہوئی، شروع میں کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازل میں صرف اللہ ہی تھے اور ان سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، یعنی صرف اللہ تعالی ہمیشہ ہمیش سے ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے اس کا وجود بعد میں ہوا ہے۔ اور پھر ایک وقت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اور اس وقت وہ عرش پانی پر تھا۔ اس پانی کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ پانی کیسا تھا، کیا تھا، کہاں تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا، اللہ ہی جانتے ہیں اس کی حقیقت کہ عرش پانی پر کیسے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کے بارے میں تفصیل کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری تقدیر لکھ دی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ نے اپنے علم کی جو ہے نا وجہ سے ساری تقدیر لکھ دی کیا ہوگا۔ عن ابی رزین رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ان کان ربنا قبل ان يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء۔ حدیث کو ترجمہ سے پہلے حضرت کچھ بنیادی طور سے بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے ذہن میں بات حدیث کا مضمون آ سکے کہ چونکہ آدمی اس محسوس عالم اور کائنات کا حصہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتا ہے تو اس کائنات کے اعتبار سے ہی کرتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات پہلے کچھ نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادے کے محض اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات سے اب جو تعلق ہے تو کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو
اب جو تعلق کائنات کے ساتھ ہے تو ایک وقت تھا کہ یہی تعلق خلا کے ساتھ تھا، کہ موجود کائنات کی جگہ اوپر نیچے ہر طرف خلا ہی خلا تھا۔ پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، اور اس پانی کے اوپر اپنا عرش پیدا کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ نہیں تھا۔ خلا خلا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ تھے تو کچھ نہیں تھا، تو گویا کہ اس کو تعبیر کیا کہ خلا سے، کہ ساری خلا ہی خلا تھی اور کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام۔ فائدہ، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم کا تفصیلی وجود جس تجلی کے سبب سے ہے، عالم کے وجود سے پہلے بس وہی تجلی موجود تھی، اور اس کے ہر طرف خلا ہی خلا تھا۔ تجلیات کی بحث آگے آ رہی ہے، یہ تجلی کی جو ہے نا تفصیلی بات آئے گی، اس کے اندر یہ بات دروازے ہو جائے گی کہ تجلیات کا بیان بھی آگے آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس تجلی کے ذریعے سے، جس تجلی سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اس تجلی کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تخلیق عالم نور، اور اس کے بعد عالم ارواح کی تخلیق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اشیاء کی تخلیق سے پہلے سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے دیگر اشیاء کی تخلیق سے پہلے اپنے علم میں خزانہ نور سے تیرے نبی کی روح اور تمام مخلوقات کی ارواح کا مادہ، ایک نور پیدا کیا۔ تمام مخلوقات کا وہ مادہ تھا، وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور چونکہ وہ جز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تخلیق کی گئی اس مادہ میں مرکزہ کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے پورے مادہ نور کی نسبت شرافت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ نور پیدا کیا کہ جس نور سے اللہ رب العزت نے سارے کے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، مادہ جس کے اندر جو ہے نا، وہ جس نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، اور اس نور میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شرافت کے طور پر کیا گیا۔ وہ مادہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ نے چاہا گردش کرتا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ ازلی میں مخلوق کی پیدائش کا جو وقت تھا وہ ہوا، تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے سے لوح کو، اور تیسرے سے عرش کو، یعنی ان تینوں چیزوں کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کے آگے 4 جز کیے۔ ان میں سے پہلے جز سے حاملین عرش کو، دوسرے سے کرسی کو، تیسرے سے باقی فرشتوں کو، یعنی ان سب کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے جز کے پھر 4 ٹکڑے کیے۔ ان میں سے پہلے ٹکڑے سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، یعنی ان سب کی ارواح کو پیدا کیا، اور چوتھے ٹکڑے کے مزید 4 حصے کیے۔ ان میں سے پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور یعنی معرفت الہیہ، اور تیسرے سے ان کی زبانوں کا نور یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنایا۔ اسی طرح باقی اجزاء سے انسانوں سمیت دیگر مخلوقات کی ارواح کو پیدا کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے علم اسی طرح باقی اجزاء سے انسانوں سمیت دیگر مخلوقات کی ارواح کو پیدا کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے علم و ارادے کے مطابق ان ارواح کو ان کے مناسب حال اجساد اور اجسام عطا کیے گئے۔ اس طرح سے یہ عالم وجود میں آیا۔ شروع میں اللہ پاک نے نور سے سب کی روحوں کو پیدا کیا،
اور پھر ساری مخلوقات کی روحوں کو پیدا کیا، اور پھر ان روحوں کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پیدا کیے کہ جو ہے نا وہ ان کے مناسب اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جسم دیے۔ تنبیہ، یہ جو لکھا کہ تمام اشیاء کی ارواح کو پیدا کیا، اس کی توجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تسبیح و تحمید حالی ہے، حالی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تسبیح و تحمید حالی نہیں بلکہ قولی ہے، کیونکہ تسبیح حالی کو تو لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں، اور جو تسبیح و تحمید قولی ہو اس کے لیے تسبیح و تحمید کرنے والے میں کسی قدر شعور کا ہونا ناگزیر ہے، اور دی شعور حقیقت روح کہلاتی ہے۔ تو اس آیت کی روح سے عالم کی ہر شے میں کوئی شعور رکھنے والی روح موجود ہے، اور ارواح سب انتہائی لطیف اور نورانی ہوتی ہیں۔ حالی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ حالت انسان کی کسی بھی چیز کی ایسی ہو کہ وہ تسبیح و تحمید میں مشغول نظر آئے۔ فرمایا کہ حالت تو نظر آتی ہے، تو حالت تو انسان کی دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ تسبیح و تحمید اللہ کی بڑائی کر رہا ہے، تو اس کی حالت نظر آتی ہے۔ لیکن قول ایسا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا قول نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا۔ تو یہاں پر جو تسبیح ہے وہ قولی مراد ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ اس سے تسبیح و تحمید حالی مراد نہیں، حال والی نہیں، بلکہ قولی مراد ہے، کیونکہ تسبیح حالی تو لوگ سمجھ ہی لیتے ہیں، اور جو تسبیح و تحمید قولی ہو اس کے لیے تسبیح و تحمید کرنے والے میں کسی قدر شعور کا ہونا ناگزیر ہے۔ اب یہ بات کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح ایسی کر رہی ہے کہ قول سے کر رہی ہے۔ اب جو جس کے اندر ہم یہ بولیں گے، جس طرح ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بے جان چیز ہے، اگر اس کو بے جان اس طرح تصور کیا جائے کہ اس میں کسی قدر شعور نہیں، کسی قدر اس کے اندر بالکل بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں، تو وہ کیسے قول سے اللہ کی تسبیح کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر یوں کہا جائے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ اس طرح جھکا ہوا ہے، تو ہاں اس کی حالت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے اس کا شعور ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی حالت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قول سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو اس میں تو اس کے لیے شعور ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا ہے، کسی قدر شعور کا ہونا ضروری ناگزیر ہے، اور ذی شعور حقیقت روح کہلاتی ہے، کہ کسی میں کچھ شعور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ روح ہے۔ اب اللہ پاک نے ہر چیز کی روح کو پہلے پیدا کیا، اور پھر اس چیز کا وجود آیا، اس کے جسم آیا، اس کا جو ہے نا وہ خارج میں وجود آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی روح رکھی ہے، وہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایسا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ پتھر ہے، ہمارے لیے اور لوگوں کے لیے ہم جس شعور کو شعور سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اتنی شعور تو ہمارے حساب سے تو وہ بے شعور، بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس قدر شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیت سے، اس کی تصریح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا شعور ہر چیز کو دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جی، عالم کی ارواح کا مادہ پیدا کرنے کے بعد روحوں کا اللہ پاک نے پہلے جو مادہ پیدا کیا، اس کے بعد جو چیزیں پہل پیدا کی گئیں وہ پانی اور عرش اور قلم اور لوح محفوظ ہیں۔ پہلے تو روحیں اللہ پاک نے سب کی پیدا کی، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے مادی چیز پیدا کی، عرش و قلم و لوح محفوظ ہے۔ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق
قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وكان عرشه على الماء۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل قلم کو لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم دے کر تمام مخلوقات کی تقدیریں اور اندازے لکھ دیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ کتنی چیزوں کا اس میں ذکر آ گیا۔ قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ میں لکھے، اور اپنے عرش اللہ پاک کا تب پانی پر تھا۔ تو گویا کہ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے پیدا کی ہوئی تھی۔ 50,000 پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے یہ چیزیں موجود تھیں، اور اللہ پاک نے تب سے ہی تقدیر لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کوئی انمیوٹ ہے، کوئی انمیوٹ آواز آ رہی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کہ اس نیلگوں فضا اور تاروں بھری کائنات سے بھی اوپر دروازوں والے مادی اور ٹھوس آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جو آسمان ٹھوس آسمان ہے، اصل آسمان ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے تو ہمیں جہاں پر خلا نظر آتی ہے وہ ہمیں نیلا نظر آتا ہے تو ہم اس کو آسمانی سمجھتے ہیں، حالانکہ جو ٹھوس آسمان جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ اس تک ہماری آنکھوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں اور ہمیں نیلگوں آسمان، نیلگوں فضا نظر آتی ہے، ہم اسی کو آسمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو خلا ہی ہے، وہ تو فضا ہی ہے۔ اور جو آسمان اصل ٹھوس ہے ہمیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وہ جو آسمان ہے اصل اور یہ جو زمین ہے اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا ان کے مابین 71 یا 72 یا 73 سال کی، یعنی بہت زیادہ مسافت ہے، اور آسمان دنیا اور اس سے اوپر آسمان کے مابین بھی اتنی ہی مسافت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو یہ جو آسمان دنیا کہلاتا ہے، جو سب سے نیچے والا ہمارے زمین کے سب سے قریب والا آسمان ہے، پہلا آسمان، تو اس سے اس کے اوپر والا جو پھر آسمان آتا ہے اگلا، ان کے درمیان بھی اتنی ہی مسافت ہے، یہاں تک کہ آپ نے 7 آسمان گنائے کہ ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے اتنا دور ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا، جس کی اصل حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں، ایک سمندر ہے، پانی کا سمندر ہے۔ پانی کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، جس کی اوپر والی سطح اور تہ کے درمیان کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کہ اس کی چوڑائی اتنی لمبی اتنی زیادہ ہے۔ پھر اس سمندر کے اوپر 8 فرشتے ہیں جو پہاڑی بکری کے شکل کے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے کولے اور پیروں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے ہیں۔ ان کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی اتنی ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تجلی ہے اور اس کی قدرت کا ظہور ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال اس میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کتنی، اللہ رب العزت نے کیسے بڑے بڑے عرش، اور اللہ رب العزت نے کیسے فرشتے پیدا فرمائے، تو کیسے اللہ رب العزت عظیم ذات ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ لوگ مشقت میں پڑ گئے ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور فصلیں اجڑ گئی ہیں،
اور جانور ہلاک ہو گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو سفارشی اور شفیع بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو شفیع اور سفارشی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بات سن کر ہیبت زدہ ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس نقش سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ اس نقش سے پاک ہیں۔ اور آپ اتنی دیر تک یہی دہراتے رہے کہ صحابہ کے چہروں پر اس کی وجہ سے پریشانی کا اثر محسوس ہونے لگا۔ پھر فرمایا نادان، اللہ تعالیٰ کسی سے سفارش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی سے سفارش نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے۔ نادان، کیا تو جانتا ہے اللہ کیا ہے؟ اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے، اور انگلیوں سے گنبد کی طرح بنایا، اور عرش باوجود کہ اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا، اور اس کی وجہ سے وہ چرچراتا ہے جس طرح اونٹ کی کاٹھی سوار کے بوجھ سے چرچراتی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کا عرش اتنا عظیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بوجھ سے چرچراتا ہے۔ اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے بڑے جو آسمان پیدا کیے، اللہ کا عرش اس آسمان سے کئی گنا بڑا ہے، تو اور اس اتنے بڑے عظیم عرش کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے وہ چرچراتا ہے بوجھ سے، جیسے ہے نا وہ چارپائی کے اوپر زیادہ بوجھ ہو تو چرچراتی ہے نا، وہ کسی بھی ایسی ہے نا وہ لکڑی کی بنی ہوئی چیز اس کے اوپر زیادہ بوجھ ہو تو اس سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا کہ عظمت الہی کی وجہ سے چرچراتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے قیامت کے دن سور میں پھونکنے والے فرشتے اسرافیل کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے قیامت کے دن سور میں پھونکنے والے فرشتے، یعنی جو فرشتے قیامت کے دن سور میں پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، ان کو پیدا کیا ہے، وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے نظر اوپر نہیں اٹھاتے۔ ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اس کے قریب بھی جائیں تو جل جائیں، اگر اس کے قریب بھی جائیں تو جل جائیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اگلی روایت بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1، بلا شبہ اللہ عز و جل سوتا نہیں ہے، اور نہ یہ اس کے شایان شان ہے، غفلت اللہ تعالیٰ کو کہاں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو آرام کی کہاں ضرورت، سوتا نہیں۔ نمبر 2، میزان عدل، جو دنیا میں مخلوق کی روزی اور آخرت میں ان کے اعمال کی مقدار کے لیے مقرر کی گئی کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، کیونکہ اعمال اور رزق کی کثرت اور قلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ اپنے ہی پیمانے سے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اور کسی کے کم، کسی کو روزی فراخ ملتی ہے اور کسی کو تنگ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی پہلا، نمبر 2 کیا ہے، میزان عدل، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ جھکاتا بھی ہے اور بلند بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ خالق مالک ہے، رزق اللہ رب العزت اتارتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ اسی طرح اعمال ہیں، اللہ رب العزت ہی نے جو ہے نا وہ انسان کو پیدا کیا اور توفیق عطا فرمائی، تو جس کو اللہ رب العزت نیک بنا دیں، وہ نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا پلہ جھکتا ہے، تو گویا اللہ پاک ہی اس کو جھکاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، اور نہ ہی اس کے اعمال کو مہمل چھوڑا ہے، یعنی ایسے ہی بیکار چھوڑا ہے، خالی چھوڑا، بلکہ ان کے ریکارڈ کے محفوظ رکھنے پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، دن کے وقت الگ اور رات کے وقت الگ، عصر اور فجر کی نمازوں میں ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے،
اس طرح سے اس کی طرف دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اٹھائے جاتے ہیں، اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ دن کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ رات کو اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، رات کو جو کرتا رہا وہ صبح ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس کی اور مخلوق کے درمیان خود اس کی عظمت اور جلال کا نور ہی اس کا حجاب بنتا ہے، جیسے خود آفتاب کی انتہائی تیز روشن کرنیں اس کے دیدار کے لیے حجاب بن جاتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی خاص پردے رکھے جاتے ہیں اور پردے آ جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلال خود ہی حجاب کے طور پر اسی کو یہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جی 70 پردے ہیں اور اتنے پردے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ کپڑے کے یا کسی چیز کے پردے ہوں، کوئی دیواریں حائل ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال خود ہی بطور ہیبت کے پردے کی پردہ نما بن جاتی ہے، کہ وہ جس طرح پردہ آڑ بن جاتا ہے کسی چیز کو دیکھنے سے، نظر آنے سے، اسی طرح اللہ کی عظمت اور جلال اس طرح پردوں کی طرح جو ہے نا، وہ کیسی جو ہے نا پیاری تعبیر ہے کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان خود اس کی عظمت اور جلال کا نور ہی اس کا حجاب بن جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر وہ یہ حجاب اٹھا دے تو اس کی ذات کے انوار جہاں تک اس کی نظر جائے سب عالم کو جلا ڈالیں۔ جی ہاں، اللہ پاک اپنی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ السلام علیکم۔